ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसानों पर बहुत बड़ा करम है कि उसने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उन्हें सोचो फ़िक्र की सलाहियत अता की, अक़ल अता की, ताकि वो बातों को समझ सकें, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर सकें, सीधी और गलत राह को पहचान सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को एक मकसद के तहत इस दुनिया के अंदर भेजा है और इस ज़िंदगी को एक बहुत मुख्तसर और छोटी ज़िंदगी बनाया है। ऐसी ज़िंदगी कि जिसके लैलो नहार और जिसके लम्हात गिने चुने हैं। और इस ज़िंदगी के बाद क्या शुरू होने वाला है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमसे वादा करते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी बिलाखिर ख़त्म हो जाने वाली है
اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے، یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، یہ وہ دن ہوگا کہ سورج کا سیارہ جو اس زمین سے کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود ہے، اس دن وہ سورج لپیٹ کر زمین کے قریب کر دیا جائے گا، اور یہ تارے جو اپنے نور کے ساتھ جگمگا رہے ہیں، اس دن ان تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، اور یہ سمندر جو اپنی شان کے ساتھ بہہ رہے ہیں، اس روز یہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور انہیں آگ لگا دی جائے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جسے انسانیت نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن کے بعد اور کوئی دن نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کہ جس دن فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور تیرا رب خود حساب لینے کے لیے آئے گا، یہ وہ دن ہوگا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کہ جس دن اللہ کی جہنم کو لایا جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، آج سمجھنے کا کیا فائدہ۔ انسان ندامت کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کوئی عمل کر لیا ہوتا، کاش کوئی نیکی کر لی ہوتی، کاش اس دنیا کے اندر تقوی اختیار کر لیا ہوتا، کاش کہ اپنی اس زندگی کے لیے کوئی سامان تیار کر لیا ہوتا۔ دنیا کی نعمتوں سے غافل ہو کر آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت خبردار کرتا ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ وہ لوگ کہ جو دنیا کی نعمتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جو دنیا کی روشنیوں سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دنیا کی نعمتوں کے اندر پھنس کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں خبردار کرتا ہے اور کہتا ہے قل بلا وربی لتبعثن، اے لوگو کہ جو آخرت کا انکار کرے بیٹھے ہو، اے لوگو جو توحید کا انکار کرے بیٹھے ہو، اے لوگو جو سنت کا انکار کرے بیٹھے ہو، آؤ تمہارے رب کی قسم، تم جو سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہاری اس جان کو، تمہاری ان بوسیدہ ہڈیوں کو کوئی اٹھا نہیں سکے گا، آؤ تمہارے رب کی قسم، آؤ اللہ باری تعالیٰ کی قسم، یقیناً ضرور بالضرور تمہیں اس دن اٹھایا جائے گا، اور اس دن اٹھانے کے بعد تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جس طرح تم سمجھتے ہو کہ زندگی میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، اللہ رب العالمین پھر خبردار کرتے ہیں ثم لتنبؤن بما عملتم، جو عمل تم اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے،
جو عمل تم اس عقیدے کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ تمہارا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں، کہ تمہیں کوئی محاسبے کے لیے پکڑ نہیں سکتا، اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین بالیقین، ضرور بالجرور، تمہیں اے انسان اس دن تمہارے ایک ایک عمل کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ اور کیا یہ کام اللہ کے لیے مشکل؟ کیا یہ کام اللہ کے لیے مشکل کہ جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کام ہمارے لیے بہت آسان۔ اس دن ہمارا ایک ایک عمل علانیہ کیا ہوگا یا خفیہ، لوگوں کے سامنے کیا ہوگا یا لوگوں سے چھپ کر کیا ہوگا، اللہ باری تعالیٰ اس دن ایک ایک عمل کو سامنے لے آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن وہ عمل جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وہ نیکی جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، وہ گناہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اللہ رب العالمین اس عمل کو پیش کرے گا اور انسان اپنے اس عمل کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ قیامت ہر حال میں قائم ہونے والی ہے، قیامت ہر حال میں قائم ہوگی، اور کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی ذی روح، کوئی مخلوق اور کوئی جمادات اس قیامت کے دن کو قائم ہونے سے نہیں روک سکتا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ وہ قیامت کا دن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نشانیوں کی خبر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خبر دی کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں قائم ہوں گی، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر قیامت کے قائم ہونے کا کوئی شک باقی نہ رہے، اور لوگ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دل اس دن کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نشانیوں کے بارے میں ہمیں خبر دی، وہ نشانیاں دو قسم کی ہیں۔ پہلی چھوٹی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری بڑی نشانیاں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور اس دور حاضر تک ان میں سے اکثر واقع ہو چکی ہیں، اور پھر علامات کبریٰ کا ظہور ہوگا، وہ بڑی نشانیاں کہ جن نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد فوراً قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ اس جیسا دن مخلوقات نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، لوگوں مجھے اور قیامت کے دن کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، آپ پر یہ دین مکمل ہو گیا، آپ کے بعد اب کسی رسول اور کسی نبی نے نہیں آنا، آپ پر حجت کو تمام کر دیا گیا، آپ پر ہدایت کو مکمل کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی ہدایت کا دعوے دار نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی مہر تھے، رسالت کے سلسلے کے اختتام کرنے والے تھے، اور آج تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ گویا وہ دن کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بعثت والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح پیدا کیا گیا، آپ کو تو گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ گویا وہ دن بہت قریب آ چکا ہے، وہ دن بہت قریب آ چکا۔ آپ نے فرمایا
کہ قیامت سے قبل فتنوں کا ظہور ہوگا. جس طرح قیامت قریب آتی چلی جائے گی فتنوں کا ظہور اس طرح بڑھتا چلا جائے گا. اور جو انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، جو اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کے درمیان وہ اجنبی سا معلوم ہوگا، لوگوں کے درمیان وہ اکیلا معلوم ہوگا. اس وجہ سے آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی. اسلام جب ابتدا